قضا نمازوں کو ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، قضا نماز کب پڑھنی چاہیے، قضا نماز ایک دن میں کتنی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز میں صرف فرض کی قضا ہے یا سنت اور نوافل کی قضا بھی کریں گے۔ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد قضا نمازوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام سوالوں کا جواب آپ کو اسی کلپ میں مل جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قضا نماز کب پڑھنی چاہیے، ہم کس وقت قضا نماز پڑھیں؟ دیکھیں، قضا نماز آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان 3 مکروہ اوقات میں۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون سے مکروہ اوقات ہیں؟ نمبر 1 پر صبح طلوع آفتاب کا وقت، یعنی سورج جب صبح نکلتا ہے، یہ جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2 پر زوال کا وقت۔ نمبر 3 پر غروب آفتاب کا وقت، یعنی سورج جب شام کو غروب ہوتا ہے اس سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہو جانے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کے بعد، فجر سے پہلے، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قضا نماز ایک دن میں کتنی پڑھنی چاہیے، یعنی ایک دن میں ہم کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جتنی مرضی آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہیں ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ ایک دن میں صرف ایک دن کی ہی قضا نمازیں یعنی 5 قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنی ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اور اس فرض سے بری و ذمہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک دن میں اگر 50 قضا نمازیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے ان نمازوں کو ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ قضا نماز صرف فرض پڑھیں گے یا پھر سنت اور نوافل بھی پڑھیں گے؟ دیکھیں، قضا صرف فرض کی ہوتی ہے یا پھر واجب کی، سنت اور نوافل کی قضا نہیں کی جاتی۔ یعنی ایک دن کی اگر آپ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف 20 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے فرض، 3 رکعت مغرب کے فرض، 4 رکعت عشاء کے فرض، اور اسی کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر واجب، ان کی قضا بھی لازم ہے۔ یعنی ٹوٹل یہ 20 رکعت بنتی ہیں۔ اگر کسی کی بہت ساری جو ہے وہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ اسی حساب سے پڑھے گا، یعنی ایک دن کی 20 رکعتیں پڑھے گا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ نیت اس طرح کریں گے، آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کی بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو چکی ہیں، آپ ان کو ادا کر رہے ہیں، تو نیت اس طرح کریں گے، یعنی مان لو آپ فجر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلی قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، یا پھر ظہر کی ہے تو اس میں سب سے پہلی قضا ہونے والی ظہر کی نماز کی، اسی طرح سب سے پہلی قضا ہونے والی عصر کی نماز کی۔ نیت کی میں نے سب سے پہلی قضا ہونے والی مغرب کی نماز کی، سب سے پہلی قضا ہونے والی عشاء کی نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتر کی نماز کی۔ یعنی جب بھی آپ نیت کریں گے تو اس میں سب سے پہلی یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ نماز ادا کر رہیں گے اس سے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، اس کے بعد والی جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے وہ آپ کی پہلی ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نیت کریں گے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نارمل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح مکمل آپ نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ ان کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں علماء نے کچھ تخفیف بیان کی ہے۔ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو کیا تخفیف ہے؟ تخفیف یہ ہے، پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں یہ 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ان کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔
پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے آپ 1 مرتبہ رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھیں۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس میں تخفیف یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے وہ قیام کی حالت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اسی طرح تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیر جب آپ بیٹھیں گے اس میں آپ ویسے تو نارمل تشہد پڑھتے ہیں، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں، لیکن اس میں تخفیف یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد یعنی عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اتنا درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ درود پاک اتنا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ تو یہ تیسری تخفیف ہے۔ اور چوتھی تخفیف جو ہے وہ وتر کی نماز میں ہے، یعنی وتر کی تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، تو اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وتروں کی تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وتر میں آپ صرف سبحان اللہ پڑھ کر آگے تکبیر قنوت نہیں کہیں گے بلکہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر اس کے بعد تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، اور اس میں دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور اس طرح اپنی وتر کی نماز کو مکمل کر لے۔ تو یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو چکی ہیں اور وہ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس تخفیف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ان نمازوں کو ادا کر کے اس فرض سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا قضا نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، توبہ بھی لازم ہے اور ان نمازوں کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔